السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایمان کے 70 شعبوں میں سے 15 شعبہ چل رہا ہے، اس کی دوسری قسط ہے مومن کے دونوں ہاتھوں میں گھی ہے۔ کیا؟ مومن کے دونوں ہاتھوں میں گھی ہے۔ رنج و غم، راحت اور آسانی یہ انسان کی زندگی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی انسان جو پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کبھی خوش ہو رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ تو زندگی ہے۔ زندگی میں یہ انسان کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی انسان خوشحال ہوتا ہے تو کبھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے؟ بہترین حدیث موجود ہے، سنیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں خیر خواہی ہے۔ ہر معاملے میں خیر خواہی ہے۔ جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ اور جب اسے غم و تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ دونوں چیز جو ہے، یعنی مشکل پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت ہی نعمت ہے۔ مومن اور منافق کی مثال سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی اس نرم پودے کی طرح ہے جو ہوا جس رخ چلتی ہے ادھر جو وہ ہو جاتا ہے، ادھر ہی مڑ جاتا ہے، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پودا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے اس درخت کی طرح ہے کہ وہ سخت اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو توڑ دے۔ یعنی کھیتی کو آپ نے لہلاتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کا وہ ہے کہ ہوا کے جھونکوں میں ہلتا تو ضرور ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اس کے سامنے دین کے اوپر حملے ہوتے ہیں، طرح طرح سے شیطان اس کو پریشان کرتا ہے، لیکن ہلتا جھلتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ پریشان کرنے والے ہٹتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر وہ ایک پیڑ کی طرح، پودے کی طرح، پھلدار پودے کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہلتا جلتا وہ وہاں پر ہی آ جاتا ہے، ہل جل کر کے وہاں پر ہی کچھ دن وہ پریشان ہوتا ہے لیکن پھر وہاں پر ہی آ جاتا ہے۔ اور صنوبر کا درخت ایسا ہے کہ جس طریقے سے کسی کے سامنے ایمان کی حرارت اور اس کے سامنے اس کا ذکر ہو رہا ہو، لیکن کیا ہے؟ وہ سیدھا ہل ہی نہیں رہا ہو، یا ہوا کے جھونکے کے ساتھ میں اتنا کر رہا ہو کہ ٹوٹ کر کے چلا گیا ہو۔ مثلا اس نے جو ہے دوسری چیزوں کے سامنے ایمان کو اس نے اپنے بیچ دیا ہو، اس نے اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہ کی ہو، یہ ہے منافق اور مومن کی مثال۔ اسی طرح ایک حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی فرما برداری میں لگا دیتے ہیں، اور جب مصیبت کا دور ختم ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ منافق پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ اس کا نفاق ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، اپنے آپ کو اکڑاہٹ دکھاتا ہے، اتراتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن اور منافق کی علامت ہے، یہ ان دونوں کے اندر مثال ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی مثال دی ہے۔ مومن کیا ہے؟ ایک پودے کی طرح ہے کہ ہلتا جلتا ہے لیکن کھڑا رہتا ہے، اور منافق کیا ہے؟ وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ جو ٹوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ صبر اور شکر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرنا اور شکر کرنا، اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ مصیبتوں پر صبر کرنا اور نعمتوں پر شکر کرنا، اس سے کیا ملتی ہے؟ جنت ملتی ہے، اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازتے ہیں،
اور بھی ان کے علاوہ بہت سارے اچھے اچھے فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومن بندے کے حق میں کیے جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور شکر کا ایک ایمان والے کو بدلہ دیا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئے، پریشانی مبتلا تو ہوتا ہے لیکن کیا ہے اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو جھیل لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بڑا انعام عنایت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے کوئی نعمت دی تو اس پر اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی پریشانی آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔